سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کرو مدح اہل والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرے دین پارے لانے۔ میں برادر مکرم خطیب ذیشان نازش اہل سنت حضرت العلام جناب صاحبزادہ والد شاہ کو دل کی عطا کے رہے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روایتی تقاریر یا وقت کے لیے خطاب کرنا میں تو خود اس کا قائل بھی نہیں ہوں، اور ویسے بھی میزبانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ ہی خطاب کریں گے۔ لیکن میں ایک بات کا اظہار ضرور کروں گا کہ آج ہم ایک طرف تو حضور امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحافظ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سارے ثواب کے لیے آئے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک کام اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے اس مشن کی ترویج اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر عزم مصمم کرنے کے لیے۔ تقریر پہلے بھی ہوئی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، صدر صاحب بھی فرمائیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضور بابا جی نے جو کام دین کا کیا ہے 4-5 سال کے اندر، یہ کام آپ کا ہم سب کا ہے، یہ کفارہ تھا جو انہوں نے ہماری طرف سے ادا کیا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ خود تو چل نہیں سکتے تھے لیکن ہمیں چلنا سکھا گئے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ قبلہ صلی اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور حافظ انوار مصطفیٰ صاحب اس کے گواہ ہیں کہ جب اترا کے اندر آپ تشریف لے آئے تھے، ہم ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ وہ بابا تو نجار بے باک تھا، وہ تو حضور کریم آقا علیہ السلام کے نام کے اوپر بکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کسی وزیر کی تعریف کرتے تھے، نہ مرشد کی کرتے تھے، نہ حکمران کی کرتے تھے، نہ جاپان ایران کی کرتے تھے، وہ تو اسیر مصطفیٰ، اسیر زلف مصطفیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو سرکار کی طرف کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ تو آپ جب تشریف لے آئے نا تو ایسا ہوا کہ ہم نے تاریخ دی ہوئی تھی، اور اسی دن غالباً میں سفر سے شام کے بعد کہیں سے واپس آیا تھا، لاہور وغیرہ سے جلسہ تھا، شامل ہونا تھا، اور جس ساتھی نے تاریخ لی ہوئی تھی جو انتظامیہ تھا، اس نے تھانے کے دباؤ پہ جا کر لکھ دیا کہ ہم جلسہ نہیں کروائیں۔ یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ نعرہ جب ہم لگاتے ہیں نا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اپنا جان مال اولاد سب کچھ اس بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم جلسہ نہیں کروا؟ اب آپ کو پتہ ہے تھانہ کچہری کا اصول ہے، ایک آدمی نے اجازت لی کہ میں جلسہ کروانا چاہتا ہوں، انتظامی نے اجازت دی، اب شام کے وقت جلسے سے پہلے وہ کہہ دیتا کہ میں جلسہ نہیں کروا، تو مطلب کیا ہے؟ اب جلسہ ہوگا تو اجازت نہیں ہوگی، اور جس نے اجازت لی تھی وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اور یہ قاری انوار مصطفیٰ صاحب گواہ ہے کہ ایسا ہوا کہ ہم بڑے پریشان تھے، اپنی مولا سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہم نعرے لگاتے ہیں وہ سٹیج سے بھاگ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ شام کو وقت سٹیج خالی ہو گیا تھا، اس لیے خالی ہو گیا تھا کہ پولیس آ گئی تھی، ادھر بھی پولیس، اس دروازے پہ پولیس، اس پہ پولیس، حتیٰ کہ ہمارا جو امام مسجد تھے جو کرتے دھرتے باقی لوگ تھے وہ سارے کونوں کوشوں کے اندر بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ان سے میرا آخری رابطہ یہ ہوا تھا، میں نے کہا میں سٹیج پہ آ رہا ہوں، آپ بابا جی کو لائیں۔ اور الحمدللہ ہم اس وقت جب کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں FIR ہونی ہے، اب جلسے کی منظوری کینسل ہو گئی ہے، ہم سرکار کے نام کی بلند کرنے کے لیے ان لوگوں سے منظوری کے روادار نہیں ہیں، ہم نے جب بھی منظوری لینی ہے وہاں سے لینی ہے۔ ہم نے وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ 10-12 منٹ گفتگو ہوئی، ہم نے کہا جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے کے لیے آئے وہ سارے آ جائیں۔
جلسہ جم گیا تھا، اسی عالم میں بابا جی جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں آپ سجدے میں تشریف لے آئے۔ آپ نے کم از کم 1.25 گھنٹہ خطاب کیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اور تو چھوڑیں، یہ جو آدمی بابا جی کو دعوت دے رہا ہے، امیر المجاہدین کہہ رہا ہے، اس کا نام پہلے لکھوائیں۔ اور جب FIR کٹی، حضور بابا جی کا نام پہلے تھا، اس کے بعد میرا نام تھا اور 4 آدمی اور تھے، اور قاری نواب مصطفیٰ صاحب اس میں شامل تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ یہ موقع یاد رکھیں، اس موقع پہ بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں ہونا۔ یہاں پہ جانوروں کی جو ہے وہ انتظار میں بیٹھنا اور یہاں پہ بڑے پرامن حالات میں بیٹھنا یہ آسان ہے۔ جب اس طرح کا مشکل، اب دیکھیں یہ ایک تحریک ہے، صرف آپ کا کام تو نہیں تھا، آپ نے اپنے حصے کا کام کیا، چلے گئے، قیامت تک کے لیے آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا کام بھی زندہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ اور میں نے زندہ رہنا ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہے۔ اب گفتگو کریں گے، مشن کا کام ہوگا، لیکن یہ بات رکھیں، ہم نے ہر دور میں وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور چھوڑ کر سلسلے اہل سیاست کا فسون فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہماری سیاست بھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہے۔ ہم جو بھی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک ووٹ ہی تو سرکار کے نام پہ دینا ہے۔ ہم 76 سالوں سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں نا، اس اتنے سالوں سے ہم جتنے بھی ووٹ دے چکے ہیں، اس سے کیا بنا؟ ہم نالی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، سڑکوں کے لیے دیتے ہیں، جو بجلی لگوانے کے لیے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے، وہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات آتی ہے، صدر صاحب پھر بھی آئیں گے، میں آپ کو ہر دور میں انشاءاللہ جب تک ہم ادھر ہیں اور آپ جب تک ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ بکھلی مولے کی دھرتی کا ہر عاشق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سارے تحریک لبیک کے غیر مشرک ممبر ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کی ایک ہی جو ہے بات ہوگی کہ اگر دین کے نام لیواؤں کو اگر اقتدار میں لے آنا ہے، تو آپ نے تو میں نے صرف ایک کرنا ہے نا، کہ ہم طریق لبیک یا رسول اللہ کے اس فورم پہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنی سی آپ نے مور لگانی ہے، مشکل کام ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو دین تیرا اور میرا محتاج نہیں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کام نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور تحفظ ختم نبوت بالخصوص اور بالخصوص تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شعوری طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے جناب صدر صاحب کو، صدر انوار مصطفیٰ صاحب کو اور جناب صدر انوار حسن الحسنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں بغیر کسی توقف کے نعروں کی گونج میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اپنے نورانی وجدانی روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرے